صحابہ 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 اینڈ تک بات ہے صحابہ اینڈ تک تا چک کے گل کرو صحابہ 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 نعرہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا ہی اجالا تھا آج اس اسٹیج پر علماء دیوبند ہوں علماء بریلوی ہوں علماء اہل حدیث ہوں سب نے جمع ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ ناموس رسالت کے لیے ہم سب کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے صحابہ کی عظمت کے لیے کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہے آئندہ بھی میدان میں رہیں گے صحابہ کی عزت ناموس اور عظمت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے اس لیے میرے امام اہل سنت نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے انہی الفاظ میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کے ترجمان خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب کو کہ اپنے مخصوص کن انداز میں آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں پرزور نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر وہ پیچھے والا مجمع بھی بولے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مجاوروں کا مجمع نہیں ہے مجاہدوں کا مجمع ہے آواز بھی گونج بھی آپ کی مجاہدوں والی آنی چاہیے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت عظمت صحابہ کردار صحابہ اعمال صحابہ غلامان صحابہ شہدائے ناموس صحابہ نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں برگی کوئی تھاں نہیں ہو جدنا دیاں قسم عرش تے رب کھاوے
حسنا ورگا کوئی نہ نہیوں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چمے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ سبحانہ و تعالی دی اس کائنات اندر بنائی ہوئی ہر چیز وہ دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی اس کائنات اندر بنائی ہوئی ہر چیز فائدہ مند ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جندہ کوئی فائدہ نہ ہوئے اور یہی اہل ایمان دی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان چوں اللہ پاک دیاں نعمتاں ویکھ کے کہندے نے کہ ما خلقت ھذا باطلا اللہ سبحانہ و تعالی دی بنائی ہوئی ہر چیز قابل تعریف ہے انسان جیڑی بھی چیز نو دیکھدا ہے انسان حیران ہو جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے اور وہ دی تعریف کرن تے مجبور ہو جاندہ ہے لیکن کتاب مبین دا مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر اپنی بہت ساریاں نعمتاں دا ذکر فرمایا ہے اور نعمتاں دا ذکر کر کے اللہ پاک نے انہاں دی تھوڑی تھوڑی تعریف بھی لیکن زیادہ ڈیٹیل بیان کی تھی ہم نے سورج اس لیے بنایا ہم نے چاند اس لیے بنایا ہم نے ستارے اس لیے بنائے ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے ہر چیز دی غرض و غایت اور وہ دی ڈیٹیل دا اللہ پاک ذکر کر دے لیکن قرآن مبین دا مطالعہ کریاں دوسرا راز یہ بھی سامنے آندہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنیاں بنائیاں ہویاں تمام چیزاں دے وچوں جس شخصیت دا سب تو زیادہ ذکر تے تعریف کی تیئے او دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پارہی انجدہ نہیں جے دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دا ذکر نہیں کیتا کوئی صورت ایسی نہیں جے دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دا شان بیان نہیں کیتا میں اختصار نل تو ہاڑے سامنے قرآن پاک دی 3 آیات مختلف مقامات تو پڑھاں گا اور نال انہاں دا ترجمہ بھی کراں گا تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کراں گا تاکہ اس مجمع دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او تعریف بیان ہوئے جو اللہ پاک نے خود فرمائی تو اسی ذرا توجہ کرنی ہے غور کرنا ہے چونکہ مجمع جڑا ہے او 3 مسالک دا ہے اہل حدیث بھی ہو بریلوی بھائی بھی آئے ہو دیوبندی بھی تشریف لے کے آئے ہو اہل حدیث سے سمجھن کہ میں اپنے کسی دیوبندی اور بریلوی بھائی نو دکھ نہیں دینا تے باقی 2 مسالک والے سمجھن کہ اسیں انہاں نو دکھ نہیں دینا رل مل کے محبت نل پیار اور محبت نل اللہ اور اللہ دے رسول اور دے صحاب دا ذکر سننا ہے اور اس محفل دے وچوں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جانا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا کائنات دے لوگوں میں لفظی ترجمہ کر لگا اِنَّا ہم نے ارسلنا بیجا ہم نے اِنَّا دا معنی بھی ہم نے ارسلنا دے اگے جڑا نون الف نہ آیا ہے او دا معنی بھی ہم نے اِنَّا ارسلنا دا کی معنی بنیا ہم نے بھیجا ہم نے یعنی اللہ پاک نے بھیجا ایک دفعہ کیا ہے ہم نے دو دفعہ کیا ہے اے انداز بڑا نرالا اللہ پاک دا اصل اندر گلے وے جدو کو بندہ کم لوے چنگا کر جیسے کم دیاں تعریفاں ہون لگ جان بندہ اس کم دا ذکر کرن لگ جائے مثال دے طور تے کوئی مستری معمار فیصلہ آباد اندر کو بلڈنگ بنامدا ہے بلڈنگ بڑی پیاری بنامدا ہے بڑے نقش و نگار کردا ہے ہر لنگن ٹپن والا بندہ کھڑا ہو جامدا ہے کھڑا ہو کے اس بلڈنگ کو ویکھدا ہے او دے نال سیلفیاں بنامدا ہے گلاں کردا یار فیصلہ آباد دے فلانے چوک اندر جڑی بلڈنگ بنی ہے بڑی کمال بنی ہے تے جس بندے نو بلڈنگ بنائی ہوندی ہے نا او بندے نو جدوں پتہ لگتا ہے میری بنائی ہوئی چیزیاں تعریفاں ہون لگ پئیاں نے او پھر لوکاں نو پلا کیویں دسدا ہے او لوکو او جڑی فلاں بلڈنگ بنی کھڑی ہے نا جدنا لوکی تصویراں پہ بناندے نے جدیاں تماں پئیاں پیندیاں نے جان دے جو بلڈنگ کنے بنائی ہے کہندا میں بنائی یعنی بنائی ایک وری کہے گا میں دو وری کہے گا اللہ تانویں جو بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور سادھی امداد نال تانوں میں سمجھاواں تاکہ گل سمجھ اندر آ جائے اب بی بی کو سالن چنگا پکاب ہے نا پہلی تا اے قسمت بھی پکاب ہے آج کل فوڈ پینڈا آ گیا ہے تے پیزے آڑے آ گئے نے اونا کرے پکانا لا روڑی مکا دیتا ہے پہلے تے یہ مقدرانی گالے بھی کرے پک جائے تے دوسری مقدرانی گالے بھی چنگا پک جائے تے جے سالن بی بی پین کو چنگا پکاب ہے نا تو انہوں پتا ہوندہ بھی آج سالن میں بڑا ٹیسٹی پکایا تے دستر خام تے کھانا لگا دیئے تے شام نے جو خامد آکے بیٹھ دا ہے کھانا شروع کر دا ہے وہ پہلا لکمہ چوک کے منہ اندر ڈال دا ہے تو دے چہرے دا ویو پڑھ لیں دیئے تے پھر انہوں بڑے طریقے نال پوچھ دیئے کیسا پکا ہے وہ کہندی کیا بات ہے جی بلے بلے خامد کہنا بڑا پیارا پکا ہے تے انہوں پتہ کہندی ہے میں پکایا اللہ کی پتہ لگاؤ جدوں میں کو بندہ چنگا کام کر لیندہ ہے جدیاں تعریفاں ہون لگ جاندیاں نے پھر وہ کام کرنے والا بندہ انجی کہندہ میں پکایا میں بنایا میں کلایا میں اللہ پاک فرماتے نہیں ہم نے ارسلنا بیجا ہم نے اللہ سنیا بڑا سونا امداد اپنایا ہے بڑا ڈیفرنٹ امداد اپنایا وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے وے جنہوں بنایا ہے کوئی شے بنایا ہے جنہوں کلایا ہے کو مرتبہ دے کے کلایا ہے اللہ سنیا کی مرتبہ دیتا ہے فرمایا کائنات دلوں کو جنہوں بنایا ایڈا اللہ بنایا او دی صورت بھی اللہ سیرت بھی اللہ آنا بھی اللہ جانا بھی اللہ رونا بھی اللہ مسکرانا بھی اللہ فجر بھی اللہ
ظہر بھی اعلیٰ، مغرب بھی اعلیٰ، عشاء بھی اعلیٰ، تہجد بھی اعلیٰ، نوافل بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، ظاہر بھی اعلیٰ، باطن بھی اعلیٰ، بدر بھی اعلیٰ، احد بھی اعلیٰ، خندق بھی اعلیٰ، تبوک بھی اعلیٰ، فتح مکہ بھی اعلیٰ، اقوال بھی اعلیٰ، افعال بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ۔ او سونا انجدہ بنا ہے، او دا مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، پورا جگ پھیر کے ویکھ لو، او دے برگا تو جان ناریاں اندر، نہ نوریاں اندر، نہ خاکیاں اندر، نہ بیاں اندر، نہ فلکیاں اندر، نہ فرشیاں اندر، نہ زمینیاں اندر، نہ آسمانیاں اندر، نہ پہلے اندر، نہ بادالیاں اندر۔ او کائنات دے لوگو، میں تاں تعریفاں پیا کرنا وا، میں جنوں کلایا تے بنایا انجدہ بنایا، انجدہ کسے ماں نے چایا کوئی نہیں، میں رب نے تو انجدہ بنایا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ میں قربان تاں کھیا ہے، تاں انداز اپنا ہے، تاں اللہ پاک فرمان دینے انا ہم نے ارسلنا بیجا ہم نے۔ اللہ سنیا کنوں بیجا کون آئے نے، کون آئے نے، اے کون آئے نے؟ جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ سنگلو خوشبوئے گئے سوئے محمد وسیعت الفنکی، جس کے مقابل یہ بنکشا، یہ سیوتی، یہ چنبیلی، یہ گلے لالاؤں چمبا کا نکھار۔ مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، حضرات تیزی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ۔ فرمایا آسان بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجیا۔ میرے پیغمبر خوشخبریاں پہ دینے۔ فرمایا کائنات دے لوگو، رحم اللہ عبدن من صلی قبل العصری اربعہ۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے تے رحم کر دے وے جڑا بندہ عصر تو پہلا 4 رکعت نماز پڑھدا ہے۔ اور فرمایا نظر اللہ عبدن سامع مقالتی فوعاہا واداغا او کما قال۔ فرمایا جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے انہوں یاد کردا ہے اور پھر لوگاں تک اگے پہنچا دیندا ہے، اگے لوگاں تک ذکر کردا ہے۔ اور میں تانوں حدیثاں سنا رہا نا، انہاں نوں یاد کر لو، اے نہ ہوئے بھی کل تانوں لوکی پچھن او جڑا مشترکہ جلسہ آیا سی اوتھے پھر علماء نے کی بیان کیتا تو تسی آکھو جی چھوٹے لاتے، موچھے پاتے، پھٹے چوکتے۔ اچھا تے بیان کی کیتا تسی کہو جی وہ سانوں نہیں پتا کی کیتا، اینج نہ کریا جے، سمجھ لو حدیثاں یاد کر لو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا کائنات دے لوگو، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے پھر یاد کردا ہے، پھر اگے لوکاں تک کنجی پہنچا دیندا جویں میری بالکل حدیث ہے نا۔ فرمایا نظر اللہ پاک خود چہرے نو ترو تازہ رکھے گا، اللہ خاک دے چہرے نو پھلاں دی طرح چمکدا رکھے گا۔ جامع ترمذی دی صحیح روایت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد، ہر فرض نماز تو بعد جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا او دے درمیان تو دی موت دے درمیان صرف ایکو پردہ رہ جاندا ہے، ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ پاک جنت دا داخلہ تا کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جنت اندر جانا ہے، نبی پاک جنت دیاں بشارتاں لے کے آئے نے، آپاں ساریاں جنت جانا ہے، کہو انشاءاللہ جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ اللہ میں کیڑی جنت اندر جانا ہے، میں گل کر لگا۔ اللہ اللہ بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، او کڈا سونا 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 بلا دل پکارو خوبے گا،
سارے بولنا پینا وہ کڈا سونا میں تانوں بلاواں گا تانوں سناواں گا تانوں تڑپاواں گا گل سنیا جے ذرا او کڈا سونا 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 بیلا دل پکھارو ہوے گا او جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوے گا ایک اور گل کرنے او کڈا سونا 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 بیلا دل پکھارو ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ اگے چکن والے بندے سارے ہون گے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار غور کر دے جانا اللہ پاک فرماتے نے بسراجم منیرا میں شاعر کر رہا ہوں بسراجم منیرا ہم نے اپنے پیغمبر کو سراج بنا کے بھیجا حضرات دی وقار تھی آکھیاں سراجم منیرا ایک اور جگہ تے آکھیاں سراجم بہاجا سراج مانا سورج ہے یہاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے لیے یہ لفظ بولا وہاں اللہ پاک نے آسمان کے سورج کے لیے یہ لفظ بولا یہاں بھی سراج بولا وہاں بھی سراج بولا حضرات دی وقار اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو سورج کا تو آکھے ہے ادھر میرا توجہ اللہ پاک نے نبی پاک نو سورج کیوں آکھے ہے اتنی تین وجہ نے پہلی وجہ توجہ نال سنن والی ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج تا آکھے ہے جدو سورج آ جاندا ہے پھر انرجی سیور بند پھر لائٹاں بند پھر ٹیوب لائٹاں بند پھر بڑے بڑے راڈ بند پھر اگربتیاں بند پھر موم بتیاں بند پھر دیوے سارے بند اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج تا آکھیا ہے آمینہ دا در یتیم آ گیا ہے کملی والے تو بعد کون کسے نبی دی لوڑ اچھی بولو لوڑ ہن کسے نبی دی لوڑ کوئی نہیں کملی والے آگے نے آمینہ دے در یتیم تشریف لے کے آگئے اللہ ہن کسے دی لوڑ کوئی نہیں اور ہم اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ جملہ پورے پنجاب میں گونج رہا ہے آج مشترکہ کانفرنس میں بھی گونجے گا مجھے کوئی کہے کہ فلاں بندہ جج ہے میں مان لوں گا فلاں بندہ وکیل ہے میں مان لوں گا فلاں بندہ صدر ہے میں مان لوں گا فلاں بندہ پیر ہے میں مان لوں گا فلاں بندہ گدی نشین ہے میں مان لوں گا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آمینہ کے در یتیم کے بعد یہ بندہ نبی ہے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے آسمان تڑام کر کے زمین پہ گر سکتا ہے زمین پہ دراڑیں پڑ سکتی ہیں سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے سورج مخالف سمت سے طلوع ہو سکتا ہے آمینہ کے در یتیم کے بعد کسی کو نبی مانا نہیں جا سکتا ہے اللہ 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 زندہ اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی یہ لا نبی عبادی جو جملہ ہے یہ حدیث کا جملہ ہے حدیث پڑھنا ثواب ہے حدیث پڑھنا ثواب ہے دیکھیے کون کون ثواب لیتا ہے آپ کی آواز گونجنی چاہیے حدیث کے جملوں کے ساتھ فضا معطر ہونی چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عباد دونوں ہاتھ اٹھائے
سکھائیے اور یوں اشارہ کیجئے پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ ادھر میرے آپ نے یہ کہہ کر اوائنڈ تک ہر بندہ میرے دیکھے گا جاسنا آوے سے پھر آکھیا دے، آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، المدد 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 المدد، مولانا بنیامین عابد، مولانا بنیامین عابد، جمعیت علماء اہل حدیث، جمعیت علماء اہل حدیث۔ اللہ 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 پاک مفتی صاحب مجزا دے بے، میں تھکیا پیاس آنا ساکڑا دیتا ہوں میں گھنٹہ نہیں دول دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، رانا صاحب کتے رانا صاحب بیٹے نے اوہ اے نا اتوں تو اے نا اللہ جاندہ ہے وچوں جوان نے اتوں پاپیانی کیسنگ چڑھائی ہوئی سو ہے۔ اللہ اللہ توجہ، اللہ پاک انہوں سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو سراج کیوں کہا، سورج کیوں کہا، پہلی وجہ دوسری وجہ اللہ پاک نے میرے نبی نو سورج تاں آکھے ہے حضرات دی وقار، کیونکہ قیامت تک سورج ہور کوئی نہیں، کوئی سورج ہے جی میں قیامت تک دوجہ سورج نہیں آنا، اے میں قیامت تک ہور نبی بھی، قیامت تک ہور نبی بھی نہیں آنا۔ تے تیسری وجہ کی ہے، تیسری وجہ تو انو سارے نو میرے آل بیکھنا پہ گا، دو اکھاں تو آڈیاں تے دو میریاں، دو تے دو ہو گئیاں چار۔ ایدر میرے آل بیکھو غورنل آپاں کڑا منگے ہوئے ہیں، جڑا تسی میرے آل نہیں بیکھ دے اوتر بیکھ دے کرسی ہوتے ڈالواں۔ ایدر میرے آل بیکھو، تیسری وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہر بندے کی توجہ چاہیے، توجہ آپ کی ہوگی، انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے۔ اللہ کریم نے میرے پیغمبر کو سورج کہا، جہاں سراجم منیر کہا وہاں سراجم وحاج کہا، منیر کا معنی بھی چمکنے والا، وحاج کا معنی بھی چمکنے والا۔ اے میرے مولا کریم یہ کیا بات ہے، نبی کریم بھی چمکتے ہیں، سورج آسمان کا بھی چمکتا ہے، پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق کائنات دا ہے، فرق زمین و آسمان دا ہے، وہ سراجم وحاج ہے، مدینے والا سراجم منیر ہے، وہ بھی چمک دے، اے بھی چمک دے۔ اللہ فرق کیے، فرمایا وہ اجتا چمک دے، جڑا او دے نیڑے جاندہ ہے، چل جاندہ ہے، اے اجتا چمکتا ہے، جڑا اے دے نیڑے جاندہ ہے، صدیق طرح چمک۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جڑا اے دے نیڑے جاندہ ہے صدیق طرح، بولو صدیق طرح چمک جاندہ ہے۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق، ابو بکر صدیق۔ چاہے دنوں کو یارات ہو گئے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اور مجھے کہاں یاد آئے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، اللہ پاک پاسبان نموس صحابہ کے تمام شہداء کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت علامہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں، صدیق کو نبی کے ساتھ رب نے جوڑا اور
بڑا عجیب سا جوڑا ہے، جہاں بھی آپ کو نبی نظر آئیں گے وہاں صدیق نظر آئیں گے۔ میرے پیغمبر مدینے اندر، صدیق مدینے اندر، میرے پیغمبر مکی اندر، صدیق مکی اندر، میرے پیغمبر سفر اندر، صدیق سفر اندر، میرے پیغمبر حضر اندر، صدیق حضر اندر، میرے پیغمبر بدر اندر، صدیق بدر اندر، میرے پیغمبر ہد اندر، صدیق ہد اندر، میرے پیغمبر خندق اندر، صدیق خندق اندر، میرے پیغمبر تبوک اندر، صدیق تبوک اندر، میرے پیغمبر صلح حدیبیہ اندر، صدیق صلح حدیبیہ اندر، میرے پیغمبر فتح مکہ اندر، صدیق فتح مکہ اندر، میرے پیغمبر بخاری اندر، صدیق بخاری اندر، میرے پیغمبر مسلم اندر، صدیق مسلم اندر، میرے پیغمبر ترمذی اندر، صدیق ترمذی اندر، میرے پیغمبر ابو داؤد اندر، صدیق ابو داؤد اندر، میرے پیغمبر سنن الکبری اندر، صدیق سنن الکبری اندر، میرے پیغمبر مسند احمد اندر، صدیق مسند احمد اندر، میرے پیغمبر مشکات اندر، صدیق مشکات اندر، میرے پیغمبر قرآن اندر، صدیق قرآن اندر، میرے پیغمبر غار اندر، صدیق غار اندر، میرے پیغمبر مزار اندر، صدیق مزار اندر۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، میرا نبی حوض کوثر تے ہوئے گا، صدیق کو تھے بھی پیغمبر دے نا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، علامہ احسان اللہ ظہیر، علامہ احسان اللہ ظہیر، جمعیت علماء اہل حدیث، جمعیت علماء اہل حدیث، پروفیسر ساجد میر، سینیٹر عبدالکریم، سینیٹر عبدالکریم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بڑی گل توجہ نال سنن والی ہے، ایمان تازہ ہوئے گا چسکے نال سننی ہے، چسکے نال۔ ایویں جویں بندہ نا فیصلہ آباد دی تہاڈی جڑی سب تو مشہور مٹھائی ہے نا کیڑی ہے بھلا؟ ہاں کہ آئیڈیل سانو کیڑا کھوائی تسی جیڑی بھی ہیں اے جدو بندہ آئیڈیل مٹھائی انج پھڑدا ہے انج چسکے نال کھاندا ہے تے سواد ہوندا نا، انج تسی گل سننی ہے ذرا توجہ نال میں کی کہہ رہا ہوں، توجہ نال چسکے نال۔ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے، ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے، آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں قرآن منٹھار دا نمبر پہلا۔ ایک واری میں سارا پڑھنا ہے پھر تو انہوں نال پڑھانا ہے۔ آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں پر قرآن منٹھار دا نمبر پہلا ہے، سارے نبی ان لوگ کو سب میرے شاہ، سارے نبی ان لوگ کو شان والے شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے، اصحاب نبی دے حق ہے نمبر یار غار دا نمبر پہلا ہے۔ ہن ساریاں پڑھنا میرے نال مل کے، بڑا مزہ آئے گا جے سارے پڑھو گے۔ کیویں پڑھا؟ اللہ اللہ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر، آواز آنی چاہیے، الف سردار دا نمبر ہے۔ جڑا پوتا بولے گا اچھی اللہ کرے ہوتا امتحان تو پہلا نمبر آئے گا۔ اللہ 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 میں کی کہہ رہا ہوں، ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر ہے، پہلا ہے آسمان تو آئیاں کی چٹھیاں پر قرآن منٹھار دا نمبر ہے، پہلا ہے سارے نبیین لوگ کو شان والے پر شاہ ابرار دا نمبر، پہلا ہے ٹھٹل لانا ہے جی میں رانا صاحب کہہ رہے سن جنہ مام دا دودھ پیتا ہے وہ نہ اچھی بولنا تے فیڈرہ والے ہیں دا دروڑا ہی کوئی نہیں، وہ تے گل مکی کوئی پئی ہے نا۔ اللہ اللہ انڈ والی گل کی ہے پلا اصحاب نبی دے انڈڑا جملہ میں نہیں پڑھنا، تجھے پڑھنا ایک دا دور لا کے پڑھنا، تو آٹی واد کتے جائے، تو آٹی واد ایتھے نیڑے تڑی جائے، ایتھے نیڑے تڑے جتھے جانی چاہیے، سمجھ گیا نا؟ ایتھے نیڑے تڑے جتھے جانی چاہیے اتھے جائے، اتھے جائے۔ میں نو پتہ نہیں، میں نو پتہ بے ڈریکشن دا تے مادر ہاتھ کر کے کما ادھر جائے، لہذا میں نو پتہ نہیں، اس وقت کہنا جتھے جانی چاہیے نیڑے تڑے اتھے جائے۔ میں کی کہہ رہی ہوں، اصحاب نبی دے حق کے نپار یار غار دا نمبر، یار غار دا نمبر پہلا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات جی وقار توجہ کرنا، اللہ پاک نے میرے نبی دی عظمت نو بلند فرمایا۔ ایک اور مقام سنیے اللہ دے قرآن دا، ایتاں دو پڑھیے تیناں دا وعدہ کیتا سی، ایک رہن دینے ہاں ایک اور پڑھنے ہاں پھر گل مکانے ہاں۔ اللہ پاک فرماتے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پاک پر۔ اللہ 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 کی فرمایا اللہ پاک تے ایمان لے کے آؤ اور ادھر رسول سے کہ آؤ اگے کیا کیا وَتُوَجِّرُوهُ عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بیان کرو۔ حضرات دی وقار تین ہوا آگیاں نے، ہر جملے دے کے ہوا ہے، ہر جملے دے کے ہوا ہے۔ اسے لغت میں اور جناب اسے عربی گرامر کے حساب سے اسے کہتے ہیں ہو ضمیر، ہو ضمیر۔ یہ تین جملیاں دے کے ہو ضمیر آئی پئیے، پہلیاں دو ہو ضمیران دا تعلق نبی پاک نالے، اینڈ والی ہو ضمیر دا تعلق اللہ پاک نالے۔ ادھر دیکھو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت کرو کہ دی نبی پاک دے، وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو کہ دی نبی پاک دے، وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح کرو کہ دی اللہ پاک دے۔ اور فیصلہ پاتیوں بابیوں بریلویوں دیوبندیوں گل سن والی گے، اے میرے نبی دی شان دا ایک باب ہے۔ اللہ پاک نے اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے، میرے نبی دی عزت توقیر دا حکم پہلے دے چھڑے آئے۔ اللہ اللہ نے قربان جاوا اصل وچ اللہ دسنا چاہدے نے سونیاں پہلے جڑا تیری عزت کرے گا، تیری توقیر کرے گا، جو تیری عزت و توقیر کر کے آئے گا ہم اس کی تسبیح کو قبول کریں گے، اور جو تیری توقیر نہ کرے، تیری عزت نہ کرے، ہم اس کی تسبیح کو کیسے قبول کریں گے؟ ساتھے لفظاں چینج کہہ لو سونیاں جڑا تہاڈا کچھ نہیں لگدا ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا۔ انج کہہ لو نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ نسبت نالی جڑے پہنا سارے اللہ کے نبی کی نسبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اتفاق و اتحاد کے لیے اللہ تمام مسالک کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث جس کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور جس کے ناظم اعلیٰ مولانا حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، جنہوں نے 2 ماہ پہلے اللہ کے فضل سے قومی اسمبلی میں یہ ناموس صحابہ کا بل پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر اہل حدیث کے لیے، ہر بریلوی کے لیے، ہر دیوبندی کے لیے خوشائن بات ہے۔ اس میں تمام مسالک کی بڑی کوششیں ہیں، اللہ تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ اللہ 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 قربان جاواں توجہ کرنا، نسبت سانو جوڑی کھڑی ہے، نسبت دی گل کر رہے ہیں۔ ادھر میرال نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا، خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظالم و غلط ہے یہ تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ میں بلال ورگا ایمان چاہیے، دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی عظمت، آقا اسلام دی شان ہے۔ میں صرف 2 آیات تے 2 مقام پڑھے نے، ویسے قرآن سارا بھریا پیا ہے۔ میں قرآن پاک دی قید پڑھن لگا، ایک سورت پڑھ لگا، اللہ پاک نو دیاں 11 آیات بنائیاں نے، 11 دیاں 11 میرے نبی دی شان اندر نے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ قرآن پاک دی ایک سورت ہے وہ دیاں اللہ پاک نے 8 آیتاں بنائیاں نے، 8 میرے نبی دی عظمت اندر نے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا، سارے پڑھو، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وغطاہا، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا، کیا شان گئے اور کیا شان گئی اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات عزیز وقار میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں 2 فتنوں نے سر اٹھایا، ایک تو فتنہ میرے پیغمبر صلی اللہ کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کا، اور دوسرا فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیس کرنے والوں کا فتنہ۔ اللہ کے فضل سے یہ لوگ جو بیٹھے ہیں اور یہ جو مسالک علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، یہ ان دونوں گروہوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم اللہ کی زمین پر زندہ ہیں، نہ ہم ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے دیں گے، نہ کسی صحابی کی گستاخی پر ہاتھ ڈالنے دیں گے۔ صحابہ عظمت والے، صحابہ شان والے، صحابہ مقام والے، صحابہ رفت والے، صحابہ بلندی والے، صحابہ قرآن والے، صحابہ جنت والے، صحابہ حدیث والے۔ صحابہ کون ہیں؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، فجر کے گواہ صحابہ، ظہر کے گواہ صحابہ، عصر کے گواہ صحابہ، مغرب کے گواہ صحابہ، عشاء کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے عمرے کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے حج کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے لیل و نہار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے دن رات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی جلوت و خلوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے قتال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے اقوال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے افعال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی زندگی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سفر کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی حدیث کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے اشاروں کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی مسکراہٹ کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی آنسویں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے لیل و نہار کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کی قتال کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے بدر کے گواہ صحابہ، احد کے گواہ صحابہ، خندق کے گواہ صحابہ، حدیبیہ کے گواہ صحابہ، فتح مکہ کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صلح حدیبیہ کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حنین کے گواہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی زلفوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی لچکدار زلفوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی چہرے کی سرخی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے ہونٹوں کے تبسم کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے تکلم کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے ادائے دل نوازی کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے سینے کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی جسم اور آپ کے عظمت کے گواہ صحابہ، آپ کے بستر کے گواہ صحابہ، آپ کے لباس کے گواہ صحابہ، آپ کے نالین پاک کے گواہ صحابہ، آپ کے پسینے کے گواہ صحابہ، آپ کی خوشبو کے گواہ صحابہ، آپ کے مدینے کے سوا صحابہ، آپ کی گلیوں کے گواہ صحابہ۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر کے ہر صحابی کی عظمت بیان کرتے
رہیں گے اور ہمارا موقف نوٹ کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ان کو مانو ان کو چھوڑو، ان کو مانو ان کو چھوڑو، نہیں، ہمارا موقف یہ ہے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک میرے پیغمبر کا ہر صحابی مومن بھی پکا ہے، ہر صحابی جنتی بھی پکا ہے۔ اس لیے فاروقی کہتا ہے واہ صحابہ واہ صحابہ، اس لیے فاروقی کہتا ہے واہ صحابہ واہ صحابہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے گا، واہ صحابہ واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ صحابہ۔ اور ساڑی راوی دی بولی وچ کہندے نے جس نہیں آئی، جس نہیں آئی تے جس ہونی چاہیے۔ تو اڈا تے میرا پہ گیا جوڑ، ایک وری میں کہاں صحابہ، ایک وری تسی کہو گے صحابہ، پتہ لگتا ہے آج کنی کو محبت صحابہ۔ کوئی دانا نہ دور اے درانا جنہوں کہندے نے کہ جس نال ایک طریقے نال محبت نال، ایک وری میں کہاں گا کھڑے ہو کے واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ۔ بہ جو بھی بہ جو تشریف رکھو، سارے بہ جاؤ بھائی جان، میری ایک گل سنو، ادھر میرے لئے ویکھو سارے، میں ہوش والا بندہ، میں جوش وچ بھی ہوش پورے رکھنا ہے، گل سیدھی یاد رکھیا جی۔ اے بیٹھ کے گل سنو، اے جڑا نا افراد تفریح نہیں مینوں پسند، جس آنی چاہیے محبت میں بیٹھے، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے نا صدیق کے لیے لڑو گے، فاروق کے لیے لڑو گے، میں آپ کو کہتا ہوں صدیق کو پڑھو گے، فاروق کو پڑھو گے، عثمان کو پڑھو گے، علی کو پڑھو گے، ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب پڑھو گے انشاءاللہ، میں جڑی گل کر رہے ہیں نا انہوں سمجھنا ہے، بس گل مکن لگی ہے، ایک واری میری تے دوجی واری تواڈی، ایک واری بولنا ہے، پہلے میں بولاں گا پھر تسی بولو گے، تاکہ پتہ لگے ایک منظم طریقے نال صحابہ، ہاں صحابہ 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 اینڈ تک بات ہے صحابہ، چوک کے گل کرو صحابہ 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 صحابہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت